علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز اور اس مبارک اجلاس میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج مجھے آپ کے سامنے علم کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہاں ہم ایک دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، صراط مستقیم کی، اور جانتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صراط مستقیم کا علم ضروری ہے۔ دلیل اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ پہلی ہی جلد میں، پہلے ہی چیپٹر میں، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث کو لائے۔ پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت کریمہ سے ہم استدلال کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب 2 لکیریں کھینچ دیں، اور اس لکیر کے بائیں جانب 2 لکیریں کھینچ دیں۔
کتنی لکیریں ہو گئی؟ سیدھی ایک اور اس کے دائیں بائیں جانب دو دو لکیریں، کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی نا. لکیریں تو 5 ہوئی. پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی سیدھی لائن پر رکھی. ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، بیچ والی انگلی پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنی انگلی رکھی، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. کون سا؟ یہ سیدھی لکیر. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، تو اسی راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں پر نہ چلو. اللہ نے کیا فرمایا؟ راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو. فَاتَّبِعُوهُ، راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو. کیا معلوم ہوا؟ کہ ایک کے مقابلے میں 4 ہیں. کہتے ہیں کہ 4 برابر 1 کے ہو جاتے ہیں اور 1 برابر 4 کے ہو جاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے تو فرمایا ایک ہی راستہ ہے، بقیہ یہ جو 4 راستے ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں. اللہ کا راستہ تو ایک ہے جس پر آپ نے انگلی رکھی، بقیہ 4 راستے اللہ کے ہیں نہیں. اگر اللہ کے ہوتے تو آپ فرماتے یہ سیدھی لائن بھی اللہ کی ہے اور یہ جو 4 لائنیں آ کر اس سیدھی لائن میں مل رہی یہ بھی اللہ کے راستے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی لائن یہی اللہ کا راستہ ہے، بقیہ 4 لائنیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں. اور اس کے ضمن میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی سیدھی لائن جنت تک جاتی ہے اور یہ 4 لائنیں کم سے کم جنت تک تو نہیں جاتی. ایک برابر 4 کے اور 4 برابر 1 کے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں واضح فرما دیا. آج دنیا منوانے پر تلی ہوئی ہے کہ 4 برابر 1 کے اور 1 برابر 4 کے، جبکہ نبی نے فرما دیا کہ 1 برابر 4 کے نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے جو منزل مقصود تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے، اور اس کا نام صراط مستقیم ہے. ہمیں اس راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی اس حدیث پاک کے بعد وہ آیت دیکھیے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دو، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا راستہ ہے. یہاں بھی دیکھیے واحد ہی ہے، آدھی ایک، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. 2 باتیں معلوم ہوئی، 2 باتیں معلوم ہوئی کہ یہ میرا راستہ ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ. اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ، ترجمہ دیکھ رہے نا، یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. ایسا نہیں فرمایا آپ نے، یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس کا مطلب راستہ ایک ہے اور اسی راستے پر اللہ ملے گا. میں اس راستے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب؟ وہی راستہ ایک ہی صراط مستقیم ہے، وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس. اور آپ کو اس راستے پر علم کے ساتھ قدم رکھنا ہے، اندھے بہرے ہو کر کے نہیں. علی بصیرت، بصیرت علم ہی کا نام ہے، اور بصیرت یہ تقلید کیا ہے نا، اپوزٹ. جو بصیرت ہے وہ تقلید نہیں، جو تقلید ہے وہ بصیرت نہیں. اس لیے کہ بصیرت کہتے دیکھ کر کے چلنے کو اور تقلید کہتے اندھے بہرے ہو کر گر جانے کو.
لہذا قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر خود تقلید کا رد ہے. فرمایا گیا کہ اس راستے پر چلو، جنت کے راستے پر چلو، اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو اس راستے کے بارے میں بصیرت حاصل کرو، پوری بصیرت کے ساتھ چلو. اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بول دے کہ اس راستے پر چلے جاؤ، نہیں جانا. تلاش کر کے اس راستے کو بناؤ علم کے ساتھ، بصیرت نام ہے علم کا. اور آگے آپ نے فرمایا میں بھی اس راستے پر چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، میں تو اس راستے پر ہوں ہی، میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں، اور میں بھی بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی مقلد نہیں تھے، سب کے سب بصیرت کے ساتھ ایک ہی راستے پر چل رہے تھے. یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہم نے خطبے میں سننے کے بعد پڑھا. ایک بات اور سمجھ لیں کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کسی کو پیٹ میں نہیں دیتا، پیٹ کے باہر ہی آنے کے بعد ملتا ہے. ماں کے پیٹ میں کسی کو علم نہیں دیتا. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، زور زور سے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا، کیا جانے یہ وہابی غوث پاک کے مقام کو. ارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس صفحہ گیتی پر وجود میں آئے، صفحہ گیتی پر تشریف لائے تو 15 پارے کے حافظ تھے. یعنی مولوی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے 15 پارے کے حافظ ہو کر کے نکلے، 15 پارے کا علم لے کر کے نکلے. لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، علم ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں دے دیں. دلیل اس طرح واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. 15 پارے تو دور کی بات ہے، لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. اور عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ نکرہ اگر تحت نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا نفی ہے اور شیئا نکرہ ہے. لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے. قرآن حکیم نے لا لا کر کے نکرہ کر داخل کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر کے آتا ہے، اس کا تصور غلط ہے، وہ غلط موقف کے اوپر ہے. ماں کے پیٹ سے آدمی جاہل ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، علم لے کر نہیں آتا. پھر کیا لے کر کے آتا ہے؟ استعدادات علم لے کر آتا ہے. علم لے کر نہیں آتا، علم کی استعدادات لے کر آتا ہے، علم کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے. نالج لے کر نہیں آتا، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان لے کر آتا ہے، آنکھ لے کر آتا ہے، دماغ لے کر آتا ہے. کیا بات ہے! اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا، صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی. کان کو استعمال کرو، علم کا ذریعہ ہے. سنو، سننے کے لیے تو آپ آئے ہیں، سننے کے لیے آئے نا. اور کون سی بات سننے کے لیے آئے؟ سب سے حسین بات سننے کے لیے آئے. نہیں، سب سے حسین بات، میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور سب سے حسین بات آپ سن رہے ہیں. دلیل اس طرح وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے حسین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ سب سے حسین بات اللہ اور اس کے رسول کی بات. تو میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بول رہا ہوں، اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ سب سے حسین بات سن رہے ہیں. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو سنتے ہیں بات کو اور حسین بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، حسین بات کی اتباع کرتے ہیں. تو میں حسین بات بول رہا ہوں اور آپ حسین بات سنیں. تو سننا بہت ضروری ہے. کہتے وہابیوں کے جلسے میں مت جاؤ، ان کی بات نہیں سننا. یا تو کہا جا رہا ہے سنو پہلے. گویا تمام استعدادات علم میں سے، علم کی تمام صلاحیتوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت کان ہے. سمجھ گئے؟ آنکھ سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت. کیوں؟ اس
لیے کہ آنکھ سے علم حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی جانب توجہ کرنی ضروری ہو. اگر آپ سامنے کا علم حاصل کر سکتے ہیں تو اسے آپ سامنے دیکھیں. دائیں دیکھنا تو آپ کو دائیں مڑنا پڑے گا. بائیں طرف کوئی چیز ہے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کو بائیں طرف دیکھنا ہوگا. اور اگر پیچھے کا علم حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو ڈائریکٹ پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا. لیکن کان کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے. آنکھ بند بھی کر لو تو آگے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے, پیچھے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے, دائیں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے, بائیں طرف کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ کانوں پر مہر لگا دی جائے تاکہ نہ آگے کی آواز سنائی دے, نہ پیچھے کی, نہ دائیں کی, نہ بائیں کی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. دیکھیں قلب پر بھی ختم ہے اور سمع پر بھی ختم ہے. جیسے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے ایسے کانوں پر مہر لگا دو, مہر لگ گئی. اب نہ ادھر کی آواز سنائی دے رہے, نہ ادھر کی, نہ سامنے کی, نہ پیچھے کی. لیکن آنکھوں کے لیے وعلی ابصارہم غشاوہ, آنکھوں پر صرف پردہ ڈال دینا کافی ہے, اس لیے کہ یہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے. اس کا مطلب سب سے بہترین حادثہ کون سا, سب سے بہترین صلاحیت کون سی, کان کی. جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے, داروغہ آ رہا ہے, جنت میں جانے کے بجائے ادھر کیسے آ گئے؟ کون پوچھتا ہے؟ داروغہ جہنم. الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, ادھر کیسے آ گئے؟ آیا تو تھا, آیا تو تھا. قالوا بلا, آیا تھا. پھر وقالوا لو كنا نسمع. دیکھو صرف سمع کا حوالہ ہے, سب سے پہلے سماعت کا حوالہ ہے اور کسی استعداد کا حوالہ نہیں ہے. وقالوا لو كنا نسمع, جی کاش کہ ہم سنتے, اور نعقل, گویا کہ آدمی سنے گا دیکھے گا اس کے بعد فیصلہ عقل کرے گی, یہ آخری درجہ ہے. اور جہاں جہاں قرآن حکیم میں استعدادات کا تذکرہ ہے ترتیب کہیں بدلی نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولہ. ترتیب بدلی ہے, سماعت, بصارت, دماغ. اس آیت کریمہ میں وہی ترتیب ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم لوگ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو, اللہ نکالتا ہے, تم ایک چیز کا علم لے کر نہیں آتے. ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا, صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی. اور علم کی صلاحیتیں کون سی ہیں؟ کان فرسٹ نمبر پہ, دوسرے پہ آنکھ, اور تیسرے نمبر پہ دماغ. یہ اتنی اہم چیز ہے. اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں دیتا, محنت سے دیتا ہے. کان کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا, آنکھ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا, دماغ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا. ایسے کسی کو علم نہیں دیا جاتا, محنت سے علم ملتا ہے. شیکسپیئر کا قول ہے, like taper one should melt in the pursuit of knowledge. ایک آدمی کو موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے. جب تک علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھلتا نہیں, کینڈل کی طرح پگھلتا نہیں, تب تک اسے علم نہیں ملتا. اور عربی مقولہ ہے, العلم لا يعطيك بعده حتى تؤتيه كلك. علم اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا جب تک کہ اپنی پوری ہستی نہ لگا دو. پوری ہستی اس کے پیچھے لگا دو تو بڑی بے نیازی سے ایک ٹکڑا دے کر کے بولا لے جا خیرات میں, لے جا خیرات. العلم لا يعطيك بعده حتى تؤتيه كلك. اپنا کل دے دو تو علم بولتے ہیں پوری ہستی مٹا چکا میرے پیچھے, لے جا تھوڑی سی چیز خیرات میں دے دیتا ہوں. یہ علم کی شان ہے. علم ایسے نہیں ملتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ جان لو کہ علم جس کے پاس نہیں وہ خدا کو نہیں پہنچا سکتا. دلیل ابھی دے رہا ہوں میں. بغیر علم کے نہ تو اسے راستے کا علم ہو سکتا ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے, اور نہ تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ پے علم چون شمع باید گداخت کہ بے علم نتوا خدا را شناخت. علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے. پے علم چون شمع باید گداخت
علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے، اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا، کہ بے علم نتما خدا را شناخت۔ اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز کا علم حاصل کرنا ہے؟ کون سی چیز جاننی ہے ہمیں؟ بولو بولو، سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز جاننی ہے؟ توحید نا؟ سن کر کے نہیں، تقلید کے طور پہ نہیں، علم حاصل کرنا ہے پہلے۔ دلیل اس طرح سورہ محمد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا۔ کچھ لوگ ہیں کلمہ پڑھاتے پھر رہے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے پڑھنا کافی نہیں ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ طوطے کی طرح رٹا دیا گیا، پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں بہت بڑا تیر مار رہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ طوطے بھی بولتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، فعلم، علم حاصل کرو سب سے پہلے کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ فعلم انہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید، سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو۔ دیکھیں علم ضروری ہے توحید کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ غیر علم کے آدمی کو توحید سمجھ میں نہیں آتی، اور جسے توحید نہیں سمجھی، جس کی سمجھ میں توحید نہیں آئی، جنت میں جائے گا وہ؟ سوال ہی نہیں۔ ایک بات بولوں، کہتے ہیں کہ تقلید تو قرآن سے ثابت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے، جاننے والوں سے پوچھ لو، سوال کر لو۔ دیکھو یہاں تقلید کرنے کے لیے کہا گیا، ارے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے، علم ہے۔ کاش کی بخاری پڑھے ہوتے۔ ایک حدیث پاک دیکھو جسے امام بخاری کتاب العلم میں ملا ہے، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی احد عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه رواه البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملائے ہیں۔ کیا ہے اس حدیث پاک کا مطلب؟ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے، یعنی سوال کرنا اگر تقلید ہے تو ابو ہریرہ سب سے بڑے مقلد ہے۔ صحابی مقلد ہوتا ہے کیا؟ آ رہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے، کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی؟ کیا سوال ہے! کون سا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا، سعید ہوگا، جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی، آپ اس کی سفارش فرمائیں گے اور اسے جنت مل جائے گی۔ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، مسکراتے ہوئے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے تعلق سے تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے حدیث پر تیری حرص دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان بتا رہی ہے کہ جو لوگ حدیثوں کو اوپر زیادہ توجہ دیتے وہ سب سے اچھا سوال کرتے ہیں، اس سے بہترین سوالوں کوئی نہیں کر سکتا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، حدیث کے اوپر تیری حرص، تیری لالچ دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی اور نبی اس کی سفارش فرما اسے جنت مل جائے۔ اب جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری سفارش اس خوش نصیب کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا ہوگا۔ دیکھو خالصا زبان سے پڑھاتے پھر رہے، پڑھو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ خالصا من قلب، کلمے کا تعلق براہ راست قلب سے ہے، دل سے ہے۔ صرف زبان سے پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے، دل سے ہے، یعنی اس کا علم حاصل کیجئے آپ۔
اور یہ روایت لا کر کے امام بخاری کتاب العلم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال تقلید نہیں ہے، سوال نام ہے علم کا. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال تقلید ہے غلط سمجھ رہا ہے. وہ یہ ہے فقہات امام بخاری کی. امام بخاری کو گالیاں دینے والے بخاری سمجھتے بھی ہیں. پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد، اب میں بولتا ہوں، پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. یہ بات ہم لوگ کہنے کے لائق ہے. پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو آدمی بخاری پڑھتا ہے اماموں کے اقوال کی تائید کے لیے، تو آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. ایسے لوگوں کو بخاری کا سمجھ نہیں، ان کو تو بخار آتا ہے. اور جب بخار سر میں چڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ہذیان بکتا ہے. ہذیان بکتا ہے. ہذیان سمجھتے ہو؟ اول فول بکتا ہے. کبھی امام بخاری کو گالیاں دیتا ہے اور کبھی امام مسلم، کبھی تمام محدثین کو گالیاں دیتا ہے. ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں علم کی اہمیت پر. بدن انسانی کے 3 حصے کر ڈالو. 3 حصے تو دکھ ہی رہے نا، ہے نا؟ 3 حصے ہیں نا بدن انسانی کے. 3 حصے. اب میں بولتا ہوں اعضائے علم، اعضائے عمل، اعضائے مال. اعضائے علم، علم کے اعضاء. اب دیکھو علم جن چیزوں سے آدمی حاصل کرتا ہے کہاں ہے وہ؟ آنکھ، زبان، کان، دماغ. ہاتھ کاٹ دیا جائے، اچھا میں پہلے یہ بتا دوں تو یہ علم کے اعضاء ہیں. سننا، دیکھنا، سوچنا، چکھنا. اعضائے علم فرسٹ نمبر پہ اور اعضائے عمل ہاتھ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی کسب کا تذکرہ کرتا ہوں ایدی ضرور لاتا ہے. بما کسبت ایدیکم کہنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ کسب کے ساتھ ایدی لاتا ہے. اس کا مطلب اعضائے عمل ہاتھ ہے دوسرے نمبر پہ. اس کے بعد اعضائے مال پیٹ. کیا غلاظت بھری ہوتی ہے. 3rd نمبر پہ جس کو حاصل کرنا چاہیے اس کے پیچھے آدمی نہیں ہے، مال کے پیچھے. مال کہاں رہتا ہے؟ اسی وجہ سے دیکھو سرمایہ دار چھپے رہتے ہیں اندر ہے. اور کیا کچرا ہے نیچے. اللہ، یہ مال ہے جس کے پیچھے آدمی بہت دوڑتا ہے، چھپا ہوا ہے اور غلیظ جگہ ہے. اور 3rd نمبر پہ پہلے اعضائے علم، اس کے بعد اعضائے عمل، اس کے بعد اعضائے مال. اور مال کہاں؟ گندگی کی جگہ پر ہے. اچھا اب میں پوچھتا ہوں ہاتھ کاٹ دیا جائے آدمی زندہ رہے گا کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ کٹ جائیں زندہ رہے گا. دونوں پیر کاٹ دیے جائیں زندہ رہے گا کہ نہیں؟ کڈنی ایک نکال دی جائے زندہ رہے گا کہ نہیں؟ ہر اعضاء سے کچھ نہ کچھ نکال دیا جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے. گردن کاٹ دی جائے تو پوری گردن کاٹ دی جائے گا، پورا حصہ نکال دیا جائے تو آدمی زندہ رہے گا؟ مر جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے بدن انسانی میں اعضائے علم کو شرف بخشا ہے. علم کے اعضاء اوپر ہیں، دماغ اوپر، آنکھیں اوپر، زبان اوپر، کان اوپر. اعضائے علم کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ علم کی اہمیت کیا ہے. تمہارے بدن کے اندر ہم نے اعضائے علم کو سب سے اوپر رکھا ہے، لہذا علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. مال کا نمبر 3 نمبر پہ ہے. اور سرمایہ دار کیسے چھپے رہتے دیکھو، پتہ نہیں کتنا جمع رہتا ہے اندر، کچھ پتہ نہیں چلتا. علم کی اہمیت پر تیسری دلیل، جتنے انبیاء آئے انہیں معجزے دیے گئے. معجزے دیے گئے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ چڑیا بناتے مٹی کی پھونک دیتے تو اڑ جاتی تھی اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے بولو آگے بے اذن اللہ کی قید ہر جگہ. حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا، ان کا کام صرف مٹی سے چڑیا بنانا تھا، بقیہ پھونک مارنے کے بعد اڑا دینا.
फूंक मारने तक उनका काम था, बकिया उड़ा देना ये किसका काम था? आगे बिस्मिल्लाह की कैद इसी वजह से। मुर्दे को जिंदा करना होता था तो दुआ करते थे, बस जितना काम था कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, बस जितना काम था उतना करते थे। बकिया खड़ा करना, मुर्दे को जिंदा करना अल्लाह का काम था। अंधे को बीना कर देते थे, कोढ़ी को अच्छा कर देते थे। क्या खाकर आए हो, क्या जमा करके आए हो, तुम्हारी तिजोरी में कितना रुपया बता देते थे। वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना मा तदखिरून, क्या अक्ल, क्या खाकर आए हो और कितना जमा करके आए हो, तुम्हारी तिजोरी में कितना पैसा बता देते थे। क्या इल्म था अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाया। बराबर। हजरत मूसा को क्या मौजज़ा दिया गया था? सोंटा। सोंटा डाल देते तो अज़दा बन जाता था। हा? तो बहुत सारे अंबिया इस दुनिया में आए और हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया गया, लेकिन तमाम अंबिया किराम को मौजज़े अमली दिए गए। और आखिरी जो नबी आया कि उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अमली मौजज़े भी दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा इल्मी मौजज़ा दिया गया कुरान हकीम। सबसे बड़ा मौजज़ा आपको दिया गया वो इल्मी मौजज़ा है कुरान हकीम। आज तक दुनिया परेशान है उसकी नजीर लाने से, और चैलेंज अपनी जगह बरकरार है। कुल लैल इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बाअदुहुम लिबाअदिन ज़हीरा। पूरी दुनिया के लोग मिल करके, और खाली इंसान नहीं जिन्नात भी मिल जाए और एक दूसरे का सपोर्ट करें तो कुरान तो क्या एक आयत बनाने पर कादिर नहीं है। चैलेंज अपनी जगह बरकरार है, इल्मी मौजज़ा है, आजिज कर देने वाला मौजज़ा है ये, और ये इल्मी मौजज़ा है। और एक बात याद रखो, तमाम अंबिया किराम को अमली मौजज़े दिए गए। आमिल जब तक जिंदा रहता है तब तक अमल भी जिंदा रहता है, आमिल मर जाता है अमल खत्म हो जाता है। इस पर हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु। जब तक आमिल जिंदा है तब तक अमल बाकी है, आमिल मर गया अमल खत्म हो गया। लेकिन आलिम मर जाए तो उसका इल्म नहीं मरता, इल्म जिंदा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं, आपका इल्मी मौजज़ा क़यामत तक बाकी रहने वाला है। ये इल्म और अमल में फर्क है, इल्म बाकी रहता है, आमिल के साथ रहता है। आमिल खत्म हुआ, अमल खत्म हो गया, लेकिन आलिम के मर जाने के बाद इल्म खत्म नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपके ऊपर जो इल्म उतरा, आपको जो इल्म दिया गया, कयामत तक के लिए बाकी है। समझ में आया इल्म और अमल का फर्क? तमाम अंबिया किराम को इल्मी मौजज़े, अमली मौजज़े दिए गए, हमारे नबी को इल्मी मौजज़ा दिया गया। अंबिया किराम में सबसे ज्यादा अफजल आप इसी वजह से है, वजह भी मालूम हो गई। अच्छा, तमाम अंबिया किराम की दुआएं कुरान हकीम में देख लीजिए, किसी ने यह दुआ नहीं की अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा, किसी की दुआ नहीं। नूह ने दुआ की रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ईसा ने भी दुआ की, हजरत सुलेमान की दुआ है, यहिया की दुआ है, ज़करिया की दुआ है, सबकी दुआएं मज़कूर हैं। लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमारे नबी की दुआ बड़ी अजीब व गरीब सूरत में, वो कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। मेरे हबीब, मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूं, बोलते रहो उसको, वो कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म को बढ़ाते रहना। ये दुआ सिर्फ हमारे नबी की है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे इल्म को बढ़ाते रहना। ये दुआ सिर्फ नबी की है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी नबी की दुआ नहीं है इस बारे में, इल्म के बारे में। कायनात की सबसे बड़ी सदाकत क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई, इस कायनात का सबसे बड़ा सच क्या है? जरा बताएंगे आप, बताओ। तौहीद है ना? जानते हो इतनी बड़ी सच्चाई है कि इसकी गवाही सबसे पहले किसने दी? बोलो। अभी तो आपने एक सवाल का जवाब दिया। कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई बोलो क्या है? तौहीद है ना? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह एक है और यकता है, दोनों में फर्क है। वाहिद है, एक है, और अहद है, अकेला। एक में और अकेले में फर्क है कि नहीं है? जो फर्क एक में और अकेले में है वही फर्क वाहिद और अहद में है। हम लोग क्या तर्जुमा करते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, तर्जुमा गलत है। आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह अकेला है, एक नहीं। एक तर्जुमा तो वाहिद का होता है, अकेला है, उस जैसा कोई है ही नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं, यह मतलब है अकेले का। अपनी जात में अकेला, अपनी सिफात में अकेला, अपनी हर हर अदा में अकेला। अल्लाह वाहिद माने
ایک, اور احد مانے اکیلا, یکتا. تو اپنی یکتائی پر, اپنی توحید پر سب سے پہلی گواہی کس کی دلوائی؟ اللہ تعالیٰ نے. توحید کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ ہاں, خود اللہ کی. اللہ, یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ سب سے پہلے اس کی گواہی کس نے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ خود اللہ نے. اور اس کے بعد کس نے گواہی دی؟ ملائکہ نے, اس لیے کہ پہلے وہی پیدا کیے گئے نور سے. اور اس کے بعد اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ, ملائکہ کی گواہی کے ساتھ, نوری مخلوق کی گواہی کے ساتھ, اہل علم کی گواہی ذکر فرمائی ہے. آیت کریمہ اس طرح, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. گواہی دی اللہ نے سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے سچے کی گواہی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو توحید پر سب سے پہلی گواہی اللہ کی ہے. اور اس کے بعد والملائکۃ, اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی. اور اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ, فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کو جوڑ دیا. وَأُولُو الْعِلْمِ, اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا نکتہ نکلا؟ کیا نکتہ نکلا؟ توحید کی گواہی جو دے دے وہ علم والوں کے زمرے میں چلا گیا, اور جو شرک کی تائید کرے وہ جاہلوں کے زمرے میں چلا گیا. دنیا کا کتنا ہی بڑا علم والا ہو, بایولوجی کا ماہر ہو, فزکس کا ماہر ہو, کیمسٹری کا ماہر ہو, کسی بھی فن کا ماہر ہو, اگر توحید پر اس کی گواہی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاہلوں کے زمرے میں اٹھا کے پھینک دیا ہے. سب سے بڑے جاہل ہو, اس لیے کہ سب سے بڑی سچائی کے تو تم نے تائید ہی نہیں کی. بڑے خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ ملائکہ کے ساتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ آپ نے علم کے ساتھ یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو دو باتیں اس آیت کریمہ سمجھو, سب سے بڑی سچائی کائنات کی توحید, اور اس سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے بڑے سچے کی گواہی اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی. شہید اللہ انہ لا الہ, اور اس کے بعد ملائکہ, پھر اولو العلم کو جوڑ دیا. ملائکہ کے ساتھ دیکھیں, اپنی گواہی, ملائکہ کی گواہی, اہل علم کی گواہی. کتا, کتا کیا؟ ڈاگ, کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھونا؟ 7 مرتبہ. اور ایک بار مٹی یا صابن سے, مٹی سے دھلنا بہتر ہے, اس لیے کہ مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعاب کے اندر کتے کے جو جراثیم رہتے ہیں مارنے کی صلاحیت دی ہے. تو ایک دفعہ مٹی سے دھل لو, نہیں دھلے 7 مرتبہ تو برتن ناپاک رہتا. اچھا بتاؤ, کوئی کتا کسی جانور کو پکڑ کر مار ڈالے, دانت لگاتا ہے کہ نہیں؟ دانت کی وجہ سے اس کے لعاب جانور کے جسم میں چلے جاتے ہیں. کوئی کتا اگر کسی جانور کو مار دے, جس جانور کے کھانے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے, کتا اگر مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بغیر ذبح کیے؟ مر جائے تب بھی کھانا جائز نہیں, اور اگر ذبح کیے بغیر مر گیا, ذبح نہیں کیا آپ نے, تب بھی کھانا ناجائز ہے. سمجھ گئے؟ کتا نجس ہے. اگر کسی ایسے جانور کو پکڑ کر مار ڈالے جس کا کھانا جائز نہیں ہے, کھانا جائز ہے, مار ڈالے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اب اسی کتے کو عالم بنا دیجئے, علم کی اہمیت دیکھیے, کتے کو عالم بنا دیجئے, علم کی اہمیت دیکھیے. اگر بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑ دیا جائے, عالم کتے کو چھوڑ دیا جائے بسم اللہ پڑھ کے, اور وہ جانور کو مار ڈالے تو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے. مار ڈالے جانور کو, ذبح کرنا ضرورت نہیں ذبح کرنے کی, آپ کھا سکتے. دلیل اس طرح, یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ. اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا گیا. کون سا کتا؟ دوسرا کتا اگر مار ڈالے تو کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن عالم کتا مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بغیر ذبح کیے. علم کی اہمیت پر اس سے بڑی دلیل لا سکتے ہو؟ یہ قرآن حکیم کی دلیل ہے.
کتا عالم ہو جائے تو اس کا جھوٹا کھانا جائز ہے؟ نہیں ہے ایسا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن بولتا ہے. پھر سے پڑھو ہے، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. جاہل کتا مار ڈالے تو جانور کا کھانا جائز نہیں ہے، عالم کتا مار ڈالے تو عالم کتے کا جھوٹا کھانا جائز ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے. مولویوں کو کھلائے کرو تھوڑا. یہ علم کی اہمیت پر ایک بڑی شاندار دلیل ہے، عالم کتا اور جاہل کتا. اور عجیب بات تو یہ میں نے دیکھا ہے، عالم کتے کو ٹرینڈ جو ہوتے، ٹرینڈ عالم کتوں کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرینڈ ڈاگ. عالم کتا، معلم کتا، وہ عام کتوں کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے، ایسے دیکھتا ہے اور اس کے بعد بڑی بے نیازی سے اس طرف سے آ جاتا ہے، اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ مکس ہی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ مکس نہیں. میں نے دیکھا ہے ٹرینڈ ڈاگ کو عام کتوں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ ملتا ہی نہیں. وہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے بڑی بے نیازی سے دیکھتا ہے جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو، اس کی جنسی کا نہیں ہے، اور ادھر سے آ جاتا ہے گھومتا ہو. کیا علم ہے، علم اس کو علم کہتے ہیں. اور اسی علم کی وجہ سے تو ہمیں فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے. اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ٹاپک بڑا شاندار آپ نے دیا ہے، وقت بہت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ. ہتھیار ڈال دیا فرشتوں نے. آدم کو اسماء سکھلا دیے گئے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، چلو ان کے نام بتاؤ. کہنے لگے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، جتنا تو نے بتا دیا بس ہمیں اتنا علم ہے. آدم سے کہا کہ چلو ان کے نام بتاؤ، فٹافٹ انہوں نے نام بتا دیے. تو علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو، انسان کو مرتبہ عطا فرمایا فرشتوں کے اوپر، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کے سامنے. جی علم کے بنا بہت بڑی چیز ہے. اچھا ایک نکتہ یہاں بتا دوں، کون سا علم، کون سا علم، میں تقسیم نہیں کروں گا علم دنیا اور علم دینی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، پھر سے بول رہا ہوں میں، دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، جس علم کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم دین ہو جاتا ہے. امریکہ نے ایٹم بم بنایا، علم سے بنایا نا، لیکن اس علم میں، امریکہ کے اس علم ایٹم بم کے اندر وحی الہی کی نکیل نہیں تھی. ایک نکتہ اور معلوم ہوا، دنیا کے جس علم کی ناک میں وحی الہی کی، آسمانی علم کی نکیل نہ ہو، وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ علم ہے، اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہے. نہیں سمجھا؟ امریکہ نے ایٹم بم بنایا، علم سے بنایا، لیکن چونکہ اس علم کے اندر آسمانی علم کی نکیل نہیں تھی، کتنا تباہ کن ثابت ہوا. پورا ہیروشیما، ناگاساکی تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا. اس علم میں وحی الہی کی نکیل نہیں تھی. لہذا جو علم ایسا ہو جس کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ہو، دینی علم ہے وہ، اس سے انسانیت کو فائدہ ہے. اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل نہ ہو، وہ علم انسانیت کے لیے سخت مضر ہے، اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم، بلکہ یوں کہیے کہ علم کتاب ہی حقیقی علم. یہ میں نہیں کہہ رہا، دلیل ہے اس پر، دلیل اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم علمہ الکتاب. رواہ الترمذی فی کتاب العلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو اپنے قریب بلایا
اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اسے سینے سے چمٹا لیا، اور اس کے بعد میرے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، سینے سے لگا کر کے میرے لیے دعا کی، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ یہ دلیل ہے اس بات کہ حقیقی علم علم کتاب ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر ہے، علم بخاری کتاب العلم میں ہے یہ بات۔ اصلی اور حقیقی علم علم کتاب ہے، علم قرآن ہے۔ اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث جی چاہتا ہے پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح ہے، کون نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں، جنت کے راستے پر لگ جاؤں؟ دلیل دیکھیں علم کی اہمیت پر، شاندار دلیل۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، رواہ الترمذی فی کتاب العلم۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلا تو جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے، یا جو علم کی تلاش میں نکلا تو علم کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت تک جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ آپ لوگ کہاں آئے؟ اپنے اپنے گھروں سے کائے کے لیے آئے؟ علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، خالی مولویوں کے لیے نہیں جو مدرسے میں پڑھنے چلے جاتے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آپ لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیے ہیں اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سن رہے اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اب تو اور یہ معاملہ صرف مردوں تک نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کو تعلیم دی جائے، بلکہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے، بوڑھی عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے، جوان عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے، سب کو تعلیم دی جائے، لکھنا سکھایا جائے، پڑھنا سکھایا جائے، ساری چیزیں سکھائی جائے، علم سکھایا جائے ان کو۔ دلیل اس طرح وعن الشفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت حفصة رضی اللہ تعالی عنہ فقال لی الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتها الکتاب، رواہ ابو داؤد فی کتاب الطب۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الطب میں لائے، جہاں طب کا بیان یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا، تو ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، کہا کہ شفا تم کہاں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آئی تھی ملنے کے لیے بیٹھی ہوئی۔ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتی تم، جیسا تم نے ان کو رقیہ نملہ سکھا دیا ہے، وہ چیونٹی کا منتر، ویسے ہی تم ان کو لکھنا سکھا دو، لکھنا سکھا دو میری بیوی کو، جیسا کہ اس کو تم نے رقیۃ النملہ سکھا دیا ہے۔ رقیۃ النملہ جانو کسے کہتے ہیں؟ وہ پہلے پسلی کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں آ جاتی تھی گرمی میں، اور اتنی تکلیف دہ ہوتی تھی جیسے اندر پھنسیوں کے اندر چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتی تھی۔ تو حضرت شفا بنت عبداللہ ایک منتر جانتی تھی، وہ منتر پڑھتی تھی اور اس منتر کی وجہ سے وہ بیماری دور ہو جاتی تو پھنسیاں ختم ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ منتر استعمال کرنا درست نہیں جس کے اندر شرکیہ باتیں ہوں، تو حضرت شفا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک منتر یاد ہے جس سے میں نملہ کی بیماری پھنسیوں کا علاج کرتی ہوں، آپ دیکھ لیجئے میں پڑھتی ہوں، اس کے اندر شرکیہ بات تو نہیں ہے؟ کہا پڑھو، تو انہوں نے وہ منتر پڑھا۔ مولوی صاحب وہ منتر یاد ہے نا آپ کو؟ منتر یاد ہے نا؟ کیا ہے وہ؟ العروس تنتعل وتختزب وتکتحل وکل شیء تفتعل غیر انها لا تصل رجلا، یہی ہے نا منتر؟ مولوی صاحب کو یاد ہے؟ کیا ہے وہ پھنسیاں نکل آئے تو وہ کیا پڑھتی تھی، کون سا منتر پڑھتی تھی؟ العروس تنتعل وتختزب وتکتحل وکل شیء تفتعل غیر انها لا تصل رجل، ایسا پڑھ دیتی تھی۔
کیا مطلب ہے جانتے ہو اس کا؟ دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے، دلہن کے لیے جوتیاں لا کرو، ہاں، وہ تختزب اور مہندی لگائے، دلہن کو چاہیے کہ جوتی پہن لے، پہن لیا، مہندی لگا لے، لگا لیا، وہ تختہل، سرما لگا لے، لگا لیا، وہ کلو شیء تفتعل، دلہن ہر کام کرے، سب کام کر سکتی ہے، غیر انہا لا تعصی الرجل، اپنے مرد کی نافرمانی نہ کرے۔ ایسا پڑھنے پر وہ بیماری دور ہو جاتی تھی۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بیماریاں دور کرنی ہوں تو شوہر کی خدمت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ جو منتر پڑھنے سے کہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، ایسا پڑھنے سے اگر وہ بیماری بھاگ سکتی ہے تو وہ شوہر کی خدمت کرے تو بہت ساری بیماریاں ان کی بھاگ جائیں گی ایسے ہی۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جس طرح مردوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مردوں کے علم حاصل کرنے کے لیے جی چاہتا ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم صغیر کے اندر جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ روایت انہی لفظوں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مردوں کے لیے بھی تعلیم ضروری نہیں، فرض ہے۔ حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمہ نہیں ہے، علی کل مسلم، رواه الطبرانی فی المعجم الصغیر۔ حضرت امام طبرانی سے حدیث پاک کو ایسے ہی روایت اتنی بڑی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ پہلے مرد کا تذکرہ کیا گیا، اس کے ضمن میں عورت بھی داخل ہو گئی، مرد کا حاصل کرنا ہی ضروری ہے۔ امام بخاری کے فقاہت دکھاؤں، دو فقاہتیں دکھاتا ہوں امام بخاری کی۔ امام بخاری کتاب العلم کے اندر باب باندھتے ہیں، کیا باب ہے؟ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لونڈی کو، اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ آدمی تعلیم پہلے کس کو دے گا؟ نوکرانی کو کہ اپنے بچے بچیوں کو؟ ہاں، بچے بچیوں کو دے گا نا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوکرانی اور لونڈی کا لفظ پہلے لا رہے ہیں اور اس کے تحت ایک حدیث لانا ہے باب کی۔ باب کیا ہے؟ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لونڈی، اپنی نوکرانی اور اپنے اہل و عیال کو۔ یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اہل و عیال کو تو تعلیم دینا ضروری ہے ہی، اگر تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو تو اس کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے، یہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ بتائیے، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہ جائے، علم اتنا پھیلاؤ، اور علم کی لہر اب چل چکی ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں چند آدمی پڑھنے والے ہوتے تھے، بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، کام پر لگا دیا، بہت کم لوگ تعلیمی میدان میں آگے آتے تھے، بہت کم لوگ پڑھتے تھے۔ لیکن اب تعلیم کی مہم ایسی چل پڑی ہے کہ بہت کم لوگوں کو آپ ان پڑھ دیکھیں گے۔ غریب سے غریب آدمی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتا ہے، مدرسے کے اندر ڈالتا ہے۔ در حقیقت یہ ترغیب علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم دینا ضروری ہے ہی۔ کوئی تمہارے ہاں کام کرنے والی یا کام کرنے والا ہو، اس کے اوپر بھی محنت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تعلیم دینا نوکر و نوکرانی کو بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ بتائیے، علم کی ترقی کے لیے اس سے عمدہ بات اور اس سے اعلیٰ قسم کی بات کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ تو علم کی ترویج کی ترغیب اور تشویق اور اس کی اہمیت تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک باب اور باندھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا بات سے پہلے اور عمل سے پہلے، یعنی اگر کوئی بات بول رہے ہو تو اس سے پہلے علم ضروری ہے۔ جب تک علم نہ ہو تب تک بولو نہیں، اس کے بعد عمل، جب تک علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو۔ یہاں دیکھو کتنے لوگ ہیں، امام صاحب بول دیے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، چپ چاپ مان لیے، مولوی صاحب بول دیے صحیح ہے کہ غلط ہے، چپ چاپ مان لیے۔ ہے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو تب تک بولو نہیں، جب تک تمہیں علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو۔
عمل سے پہلے علم ہے اور قول سے پہلے بات سے پہلے علم ہے. باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا، بولنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. آپ لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. ذمہ داریاں آپ کے اوپر کیا ہیں علم کے تعلق سے؟ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داریاں آپ کیا ہو گئی. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن عابد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي في كتاب الزهد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے جہاں زہد کا بیان ہے. یہ حدیث پاک وہاں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا آدمی ہے کہ جسے میں 5 باتیں بتاؤں، 5 باتوں کو سنے، یاد کرے، عمل کرے اور لوگوں تک پہنچا دے. حدیث کیسی ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن. پہلے بات کو سننے کے بعد یاد کرے، یاد کرنے کے بعد عمل کرے، عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دے. تو آپ کی ذمہ داریاں 4 ہو گئی نا. آپ کو سننا ہے، سننے کے بعد یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد وہ بات دوسروں تک پہنچا دینا. 4 ذمہ داریاں تو آپ لے کر جانے والے ہیں: سننا، یاد کرنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچا دینا. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا، میں سنوں گا، یاد کروں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچا دوں گا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں مجھے گنوائیں. فعد خمسا، 5 نصیحتیں مجھے کی. پہلی نصیحت اتق اللہ، اتق المحارم تکن عابدا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تسبیح جو گھما لے سب سے بڑا عابد وہی ہے. اب تو وہ تسبیح نئے انداز کی نکل آئی ہے. اب تو کمپیوٹرائز نکل آئی، اسے مارتے رہتے، باتیں کرتے رہتے، مارتے رہتے، پتہ چلا کتنی تسبیح ہے، 1000 دی، 1000 تسبیح ہو گئی. ایسی تسبیحوں کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے جو کمپیوٹرائزڈ ہوں. جی تو سب سے بڑا عابد وہ جو سب سے زیادہ تسبیحیں گھماتا ہوں. تو بات پہلے کتنی بڑی تسبیح ہوتی تھی معلوم؟ 1000 اور لاکھی تسبیح ہے. تو وہ ہاتھ میں کہاں ہے؟ لاکھ تسبیح، اس کو کاندھے پر رکھ کر کھینچنا پڑتا تھا پتنگ کی طرح. ایسی یہ موٹی موٹی تسبیح ہوتی تھی حضرت. بدعتوں کا کوئی سر پیر تھوڑی ہوتا، بدعتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انگلیوں پر تسبیح گنو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے میری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیدی. رواه الترمذی فی کتاب الدعوات. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الدعوات میں لایا. دعاؤں کا بیان ہے، حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ تسبیح اپنے ہاتھ کے اوپر گنتے تھے. کنکروں پر تسبیح ہے، کنکریوں پر تسبیح ہے، چنوں پر تسبیح ہے. معاملہ بادام تک پہنچ گیا ہے. وہ بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، نظر بچا کر کے بادام منہ میں رکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو تسبیح زیادہ گھماتا ہو. سب سے بڑا عابد اگر بننا ہے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو. جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اگر ان سے بچتے رہے تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. اچھا سب سے بڑا مالدار کسے بولتے ہیں؟ ہم لوگ کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ بہت ہو، چاہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. برابر ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے نہیں، وہ سب سے بڑا غنی نہیں ہے. ورثہ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ نے جو قسمت میں تیرے رزق لکھ دیا ہے اس پر مطمئن ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. تو سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ. اتنا ہی میری قسمت میں اتنا ملا، سب سے بڑا غنی. اور آپ نے آخر میں فرمایا
یہاں تقابل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, کھڑا رہتا ہے, تہجد پڑھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے. اس کا ایمان بین الخوف والرجا ہے, یعنی اس کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امیدیں بھی لگائے ہوئے. اب بتاؤ وہ آدمی جو رات بھر جاگتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے؟ یہ تقابل ہے. جس طرح اللہ کا فرما بردار نافرمان بندے کے برابر نہیں ہو سکتا, ایسے ہی عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا. کتنا شاندار تقابل ہے. یعنی عالم اگر علم حاصل کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تو اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا اس کو. اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے تو اسے علم حاصل کرنا ہی ہے. جب تک اس ٹکڑے کو پہلے ٹکڑے سے نہیں ملائیں گے بات واضح نہیں ہوتی. یہاں تو پورا عجیب و غریب فلسفہ ہے قرآن حکیم کا. اس کا الگ ہی, اس کی الگ ہی سٹائل ہے بولنے کی, الگ ہی طریقہ ہے, الگ ہی اسلوب ہے بولنے کا. جیسے اللہ کا نافرمان بندہ اور فرما بردار بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ایسے ہی عالم اور جاہل برابر نہیں. اس تقابل کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ نافرمان بندہ فرما بردار بندہ, فرما بردار اس وقت ہوتا ہے جب اسے علم ہو, نافرمان جاہل ہوتا ہے. ایسے ہی عالم اور جاہل کے اندر فرق ہوتا ہے. یہ تقابل ہے. اور علم کی اہمیت پر سب سے عام دلیل تو آپ کو معلوم ہے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں, صرف اشارہ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی کون سی وحی اتری؟ سورہ علق اتری نا. پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی سورت کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہی اقرا ہے. پڑھ. دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ پہلے جو بات اترے وہ تعلیم کے بارے میں. پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. جانتے ہیں یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ یہ آیت کب اتر رہی ہے؟ جب عرب والے جاہل بھی تھے اور مفلس بھی تھے. پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, طاقت بھی نہیں تھی ان کے پاس, اور علم بھی نہیں تھا. مکہ کے اندر اتنے لوگ پڑھے لکھے تھے, تھوڑے, جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا, 5 آدمی 10 آدمی بس, وہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے. اس ماحول میں یہ آیت اتر رہی ہے کہ تم مفلس بھی ہو, ذلیل بھی ہو, خوار بھی ہو, ذلیل ترین قوم ہو تم دنیا کی, جاہل ترین. اسی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. جاہل قوم ہو تم, اور تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں, دولت بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے. اللہ ایسے ماحول میں پڑھنے کے لیے بول رہا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے, عزت چاہیے تو پڑھو, پیسہ چاہیے تو پڑھو, عزت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو, دولت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو. اگر اس آیت کریمہ کو ماحول سے جوڑیے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے. جبکہ عرب والے مفلس ہیں, بے عزت ہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی عزت نہیں, پیسہ نہیں ان کے پاس. اسی طریقے سے جاہل لوگ ہیں, ان لوگوں کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی, پڑھو اگر عزت حاصل کرنا ہے, پڑھو اگر دولت حاصل کرنا ہے. آج جیسے طریقہ ہے کہ کسی کو کوئی پوسٹ دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. قرآن حکیم بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. انٹرویو لو. آج خالی سرٹیفکیٹ دیکھ لیتے تھے, پوسٹ گریجویٹ ہے, یہ ڈگری ہے اس کے پاس, چلو پوسٹ دے دو. نہیں, کاغذات دیکھنے کے بعد, ڈگریز دیکھنے کے بعد سورس لایا ہے وہ مت دیکھو. ڈگری دیکھنے کے بعد انٹرویو لو, اور انٹرویو پر پورا اترے تو اسے وہ عہدہ دو. حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں, بادشاہ بول رہا ہے لاؤ ان کو میرے پاس لاؤ. سنا ہے خواب کی تعبیر بتایا اس نے, لگتا ہے بہت پہنچا ہوا آدمی ہے, جیل میں سے نکال کر کے لاؤ. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه. جب انٹرویو لیا ان سے, تکلیم کا مطلب ہوتا ہے انٹرویو لینا ہے, کہا ان کو لاؤ. بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے میرے پاس لاؤ, میں اپنے لیے خاص کر لوں گا. استخلص لنفسی. آئے ہو.
فلما کلمہ، جب ان کا انٹرویو لیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج سے تم ہمارے بہت ہی قریبی مصاحب ہو اور ہمارے ہاں آپ کا بڑا زبردست مقام ہے۔ حضرت نے عہدہ مانگا، ایک بڑا عہدہ۔ عہدہ تو ایسے نہیں مانگنے چاہیے، لیکن دیکھے آدمی کہ مجھ سے زیادہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے، دوسرے لوگ نااہل ہیں، تو اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، جائز ہے۔ فوراً وہ بولے قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے۔ خزائن الارض، زمین کے خزانے کے اوپر زراعت کا جو پورا نظام ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ کہا کہ ڈگری آپ کی؟ کہا کہ میرے پاس 2 ڈگری ہیں، انی حفیظ علیم، حفاظت کرنا بھی آتا ہے مجھے، اور مجھے اس پوسٹ کے تعلق سے پوری معلومات ہے، پورا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس پوسٹ پر وہ آنا چاہتا ہے اس پوسٹ کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو اسے علم نہ دیا جائے۔ پوری معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ایماندار نہیں ہے تب بھی نہ دیا جائے۔ بے ایمانوں کو تو عہدہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دو صفتیں کسی آدمی کے پاس ہو تو عہدہ دے دیا جائے، ایک تو حفیظ ہو، امانت دار ہو، حفاظت کرنے والا اس عہدے کی، اور دوسرے اس پوسٹ کے تعلق سے اسے پورا علم ہو، نہیں تو آپ کی کمپنی گئی، بیڑا گرک ہوا آپ کی تجارت کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی علم کے تعلق سے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تعلق سے بہت اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود تعلیم حاصل کریں، بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کریں، عورتوں کے درمیان تعلیم کو رائج کریں، دنیا کا بھی علم سیکھیں، لیکن جو بھی علم سیکھیں اس علم کی نعت میں وحی الہی کی نکیل پہنا دیں، دین علم بن جائے گا۔ اللہ ہمیں حکمت اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔